بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ ہم رمضان المبارک میں پیش آنے والے اہم واقعات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، رمضان المبارک میں پیش آنے والے 8 اہم واقعات ہیں۔ رمضان المبارک ہم سب کے لیے مختلف وجوہات کی بنا پر ایک خاص مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی عبادات میں پڑھنے میں مدد کرتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ہماری پوری اسلامی روایت میں اس مقدس مہینے کے دوران کچھ اہم واقعات بھی رونما ہوئے تھے۔ ذیل میں کچھ زیادہ معروف واقعات کے ساتھ ساتھ کچھ غیر معروف لمحات پیش کیے گئے ہیں۔ ہمارے پرہیزگار پیشراؤں کی قربانیوں اور مشکلات کو دیکھنا ضروری ہے، جنہوں نے ہمارے لیے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آسانی پیدا کرنے میں مدد کی اور ہماری زندگی میں اس مقام تک پہنچنے کی راہ ہموار کی۔ ہمیں ان کی جد و جہد کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ وہ ہم واقعی ان لوگوں کی قدر کر سکیں جو ہم سے پہلے آئے۔ اس مقدس مہینہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کردہ معجزات پر غور کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ نمبر 1، قرآن کا نزول۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت و معیار کی واضح دلیلیں ہیں۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول و نبوت سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سکون حاصل کرنے کے لیے کوہ ہرا پر تشریف لے جاتے تھے۔ یہیں پر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس پہلی وحی لے کر آئے تھے۔ اگلے 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی جب تک کہ پورا قرآن نازل نہ ہو جائے۔ رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے میں مسلمان اللہ کی طرف سے دی گئی مقدس آیات کی تلاوت حافظ اور ان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ نمبر 2، لیلۃ القدر۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا سمجھانے کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، ہر کام پر امن، یہ صبح کے طلوع ہونے تک۔ لیلۃ القدر جیسے قدر کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس بابرکت مہینے کے اہم ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کوئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ صحیح تاریخ میں ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، لیکن بہت سے علماء کا خیال ہے کہ یہ دن رمضان کے آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں سے ایک پر آئے گا، جس میں سب سے زیادہ متعلق ہے کہ 27ویں رات ہے۔ اس رات میں نماز پڑھنے کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ ہمیں ان آخری 10 راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کا ثواب پانے والوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہونا بھی رمضان الشریف کا مہینے میں ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال وحی کے 10 سال بعد ہوا۔ وہ 23 سال تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی۔ وہ پہلی شخص تھی جس نے اسے وحی ملنے کے بعد تسلی دی۔ وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بھی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی انتقال کر گئے۔ ان دونوں لوگوں کا گزرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت تھا۔ اس سال کو غم کا سال کہا جائے گا۔ نمبر 4، جنگ بدر۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ کے خلاف پہلی جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت مومنین کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ کے دوران مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ اس طرح فتح کے نتیجے میں اسی جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل بھی مارا گیا۔ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بہت کمزور تھے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ فتح مکہ۔ جنگ بدر کے 6 سال بعد 8ویں سال ہجرت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کو پرامن طور پر فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ قریش اور مسلمانوں کے درمیان حدیبہ کا معاہدہ ہوا تھا،
جس کے تحت مسلمانوں کو پرامن طریقے سے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی اجازت ملی تھی۔ تاہم معاہدہ قائم ہونے کے بعد قریش نے شرائط کی خلاف ورزی کی، اس طرح ان کی جنگ بندی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور مکہ شہر کو پرامن طریقے سے فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سیاسی اور روحانی دونوں لحاظ سے اہم موڑ تھا۔ بت پرستی کا دور ختم ہو گیا اور مسلمانوں کو واپس آنے کے قابل ہو گئے۔ تو دوستو، مسلمانوں کی اندلس کی فتح کو جنگ 92 ہجری 711 عیسوی میں رمضان کے مہینے میں لڑے گی۔ یہ جنگ اس لیے اہم تھی کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ہسپانیہ کو فتح کیا۔ یہ جنگ مسلم اموی خلافت اور سلطنت کے درمیان لڑی گئی تھی۔ عین جالوت کی جنگ، منگول ایک بہت طاقتور سخت تھی سلطنت تھی جسے کبھی شکست نہیں ہوئی تھی۔ ہر طرف خوف اور تباہی پھیلی گئی۔ منگول اسلام کو ختم کرنے چاہتے تھے اور مغرب میں اپنی حکمرانی پھیلانا چاہتے تھے۔ تاہم اسلامی سلطنت نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ مصر میں صرف ایک مضبوط قلعہ رہ جانے کے بعد مسلمان عین جالوت کے مقام پر منگولوں کے ساتھ جنگ میں چلے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب منگولوں کو شکست ہوئی تھی۔ اس جنگ کے نتیجے نے اسلامی سلطنت کو بچایا اور منگول سلطنت کے مغرب میں پھیلنے کو روک دیا۔ تو دوستو، حطین کی جنگ مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان جنگ تھی۔ مسلمان فوج کی قیادت صلاح الدین ایوبی کر رہے تھے۔ اس کی فوج نے صلیبیوں کو مقابلہ کیا اور انہیں دو سب سے بڑی پہاڑیوں سے پیچھے ہٹا دیا۔ اس لیے اس جنگ کا نام دیا گیا۔ صلاح الدین کی یہ حکمت عملی مسلمانوں کو فتح کرنے کے لیے کی گئی۔ وہ یروشلم عیسائی بادشاہ کو نصب و نبوت کرنے کے قابل تھے۔ اس طرح شہر کو دوبارہ فتح کرنے کی اجازت ملی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کی نازک لمحات پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم مزید شکر گزار اور ہوشیار مومن بنیں، اور بس اپنے عقیدہ کے لیے شہید ہونے والوں کی قربانیوں کے لیے شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔